نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کھاں پہریاں ماں آئل مہمانن جو شکریہ ادا کیاں تو تے یہ مہمان پرے کھاں پند کرے اتنے آیا حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جے ان شعر ساں کھین آجیاں پیش کیاں تو تا آیا آس تھیام باروچا ہن بھمبور میں پسی پہر کنو سی نہ سی نیڑ ٹھریام پسی پہر کنو سی نہ سی نیڑ ٹھریام گونڈر گزریام سخن شاخو کٹھیوں۔ محترم مہمانن دوستن جو شکریہ خصوصاً بالخصوص ان محفل جے روح رواں لالکانے جی جاتل سنیاتل شخصیت صاحبزادہ قبلہ محمد معصوم نقشبندی مجددی صاحب جن جو بھی شکر گزار آیا جن کافی دلچسپی وٹھی کرے جیکا ہے ای میڑا کو ای محبت والا مانو سب ہتے جی ہن محفل میں گڈ کیا۔ تاں کے خبر ہوندی تے سائیں دستار بند عالم آہن تاں سب سنجاڻو تھا پیا ان کھاں علاوہ ماشاءاللہ یہ کہ صاحبزادہ صاحب ایک بہترین جو ہے وہ محقق بھی ہیں اور کافی جو سبجیکٹ ہیں ان پہ تحقیق کرتے ہیں کافی سارے فنون پر۔ اس وقت بھی جو ہے وہ علم الرجال پر تحقیق کر رہے ہیں۔ ایک صاحبزادہ صاحب نے اربعین کے نام سے کتاب لکھی ہے جس کے اندر جو ہے وہ مختلف موضوعات پر 40 احادیث کو جمع کیا ہے۔ ویسے تو محقق علماء نے کافی بزرگوں نے اربعین لکھی ہے اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق احناف نے جو ہے اربعین لکھی جس کے اندر 40 احادیث کو جمع کیا جو کہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس طرح کافی لوگوں نے اربعین لکھی تو ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کی اتباع کرتے ہوئے صاحبزادہ صاحب نے بھی ایک اربعین ترتیب دی ہے، لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے جو تمام راوی ہیں ہر ایک حدیث کو ذکر کیا، حدیث کو ذکر کرنے کے بعد جو اس کے تمام راوی تھے ان کو ذکر کیا اور ان کو ذکر کرنے کے بعد جو ہے علماء جرح و تعدیل نے ان کے بارے میں جو اپنی رائے پیش کی ہے، ایک ایک راوی کے بارے میں صاحبزادہ صاحب نے وہ تحقیق بھی لکھی ہے۔ اور فی الحال جو ایک سطحی نظر سے میں نے اس کو دیکھا ہے اربعین کو، تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ 40 کی 40 احادیث ساری صحیح ہیں، یعنی فن رجال کی کسوٹی پر اور محدثین کے جو اصول ہیں ان پر جو ہے وہ 40 احادیث صحیح ہیں۔ حالانکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات تساہل کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں اور فضائل میں یا ان مسلمات میں جو کہ امت مسلمہ کے اندر ایک مسلمات کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں ضعیف یا حسن درجے کی ایک جو روایت ہوتی ہے اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں کہ بھائی نصوص سے یہ مسئلہ ثابت ہے تو چلو ٹھیک ہے۔ لیکن صاحبزادہ صاحب نے اس کے اندر ایک شرط یہ لگائی کہ تمام جو ہے وہ صحیح احادیث ہوں، صحیح سند کے ساتھ فرمان مصطفیٰ کو نقل کیا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اس سے جو ایک علم سے محبت ہے، گہرائی ہے اور ساتھ میں شعر و سخن کے ساتھ بھی جو ہے حضرت کا لگاؤ ہے، مثنوی شریف وغیرہ پڑھنا، تصوف میں دیوان حافظ وغیرہ، تو یہ ایک دیگر لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے کہ وہ بھی جو ہے اپنا علم کے ساتھ ذوق اور شوق رکھیں۔ تو یہ جو ایک سلسلہ ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ اور ہماری اس محفل میں ایک مشہور شخصیت مبلغ شہیر پاسبان ختم نبوت جنہوں نے ہر محاذ پر جو ہے وہ مسئلہ ختم نبوت پر پہرا دیا اور ہر جگہ جو ہے وہ اسلام کی آواز کو پہنچایا، حضرت قبلہ مولانا خدا بخش مہروی صاحب،
تو وہ مشہور شخصیت ہیں، وہ بھی ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا جو ہے ایک گہرا مطالعہ ہے، عمیق مطالعہ ہے اس مسئلے پر۔ ہمارے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کی نزاکت سے جو ہے نا وہ آگاہ نہیں ہیں۔ بعض لوگ تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ میں اور پارلیمنٹ سے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا، تو اب ہمارے احباب سمجھتے ہیں کہ بس اب اس مسئلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس پر جو ہے زیادہ اب تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں رہی، عام سطحی طور پر ایسا سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا جو یہ خیال ہے یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات حکومتیں آتی ہیں، ہر پرائم منسٹر کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، پارلیمنٹ کے اندر مختلف لوگ ہوتے ہیں، تو وقتاً فوقتاً یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں چلتا رہتا ہے۔ پاکستانی عوام کی اکثریت کی وجہ سے یہ حکمران اب جو ہے نا وہ کھلے عام اور سرے عام جو ہے اس مسئلے کو دوبارہ اوپن نہیں کر سکتے، ورنہ وہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اور جو ہے اسلام دشمن عناصر کی وقتاً فوقتاً یہ سازش رہتی ہے کہ دوبارہ اس مسئلے کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لایا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے اس مسئلے سے غافل نہیں رہنا چاہیے، اس مسئلے کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے، اس کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے کہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ اساس ہے، دین کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس اساس کے سوا جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام کا فعل جو ہے کوئی وہ حلیہ باقی نہیں رہے گا اگر اس میں جو ہے وہ دخل اندازی کی جاتی ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آخری نبی ہیں، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے کسی کو کسی طرح کی نبوت، جزئی ہو، کلی ہو، تشریعی ہو، غیر تشریعی ہو، ٹھیک ہے، نہ کوئی آدھا نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی پورا نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی جو ہے وہ ذل نبوت کا دعوے دار بن سکتا ہے، کچھ بھی جو ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے اسلام کے اندر ان باتوں کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرما دیا کہ لا نبی بعدی، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی جو نبوت ہے، بلکہ یہ تو اقسام بنائے گئے، ٹھیک ہے نا، یہ بروزی نبوت، ذلی نبوت، اس طرح کی یہ چیزیں جو ہے خود ساختہ چیزیں اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی گئی، تو بہرحال ان چیزوں کی اسلام کے اندر جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کو مہروی صاحب جو ہے قبلہ وہ اپنے ایک انداز سے آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور ساتھیوں کو صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف خطاب سنیں گے یا یہ کوئی ایک خطاب کی صورت ہوگی، بلکہ یہ کہ ان کے ذہنوں کے اندر جو بھی سوالات ہیں وہ اپنے اپنے سوالات جو ہے وہ قبلہ سے کر سکتے ہیں۔ ایک میرا بھی سوال ہے، میں مائک کا فائدہ لیتے ہوئے میں اپنا سوال پہلے عرض رکھ دیتا ہوں کہ قبلہ کو جب موقع ملے تو اس میں بھی جو ہے وہ اپنی ذرا رائے دیں۔ میرے ذہن کے اندر ایک چیز یہ آتی ہے کہ جب یہ فتنہ ہوا ہندوستان کے اندر، اور میرے خیال میں شاید یہ گرداسپور پنجاب کا ہی غالباً کوئی علاقہ ہے، ایسا ہی ہے نا، تو یہ لوگ اتنی کثرت سے پھیل کیسے گئے؟ حالانکہ ہمارے بزرگوں کا اس وقت تو ایک جمع غفیر تھا، اولیاء اللہ سے آستانے جو ہے وہ آباد تھے، تو مثال کے طور پر ہم اپنے علاقوں کے اندر ہی دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کوئی بڑی ایک شخصیت ہوتی ہے، بہت بڑے بزرگ کی کہیں پر جلوہ گری ہوتی ہے، تو کوئی فتنہ جو ہے وہاں پر اٹھ نہیں سکتا، اس کی بنیاد اتنی جلدی نہیں پڑ سکتی۔ یہاں پر بھی جو ہے مثال کے طور پر وہابیت کو دیکھ لیں ہمارے علاقوں میں، تو ان کو بھی 100 سال لگ گئے اپنا وجود ظاہر کرنے میں، اتنی جلدی یہ لوگ بھی نہیں آ سکے، کیونکہ یہاں پر ہمارے علماء کی اکثریت تھی، ہمارے بزرگوں کی اکثریت تھی،
تو بھی اگر اس نظر سے دیکھا جائے تو اکثریت پھر بھی اہل سنت کی ہے. تو یہ تو سیدھے سیدھے کافر تھے اور بدترین کافر تھے، لیکن یہ اتنے پروموٹ کیسے ہو گئے؟ اتنی جلدی ان کے ساتھ جو ہے وہ لوگ ملتے گئے، جاگیردار لوگ بھی مل گئے اور کچھ جو ہے وہ دنیا دار جو ملا تھے وہ بھی مل گئے. اور یعنی اپنی ایک ان لوگوں نے افرادی قوت بنا لی. تو یہ میرے ذہن کے اندر ایک یہ ایسا ہوتا ہے کہ سوال یہ ایک جنم لیتا ہے کہ آخر یہ ایسا کیوں ہوا. تو قبلہ سے گزارش ہے کہ اگر اس پر بھی جو ہے وہ اپنے خطاب کے اندر جو ہے کوئی رائے دیں اور اپنا کوئی تجزیہ فرمائیں تو ہم بھی مستفید ہوں گے. باقی بھی دوستوں سے گزارش ہے کہ جو سوالات اور جو اشکالات ان کے ذہن کے اندر ہوں تو بے شک وہ حضرت سے جو ہے وہ اپنے سوالات اپنی کاپی وغیرہ پر لکھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی جو ہے حضرت اپنے جوابات سے بھی نوازیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. مردہ دل گشتم نام تو محی الدین است، مردہ را زندہ نما حضرت غوث الثقلین محبوب خدا ابن حسن آل حسین. افل شموس الاولین شمسنا ابدا ولا افکل اللہ لا تغرب. میرے نہایت واجب الاحترام تمام فضیلتوں کے قابل اور حامل حضور قبلہ خواجہ محمد معصوم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ رب کریم اپنے فضل سے اس نوجوان کو دین اسلام کا اور جماعت صوفیاء کا صحیح پاسبان بنائے، ان کے جذبوں میں مزید رعنائیاں بخشے، اور تشریف فرما علماء کرام کی جماعت نامن فردن تو کسی سے واقف نہیں، البتہ ایک خوشی کا اظہار کرتا چلوں، یہاں لاڑکانہ کے 2 آدمیوں سے میرا رابطہ ہوا. ایک سے ملاقات تو آج ہوئی، ایک سے پہلے ہوئی. ایک سامنے بیٹھے ہیں جیلانی صاحب، پچھلے دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تو ان کی بہت زیادہ اس ختم نبوت پر مطالعہ ہے. اور دوسرے میرے محترم قبلہ مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے بلا مبالغہ، میرا خیال تھا کہ 60-70 سال کے ہوں گے. اگلے دن فون پر بات ہوئی تو جتنی ختم نبوت پر ان کو درک ہے، جی یہی چاہ رہا تھا کہ آج ان کی سماعت کریں. بلکہ ہمارا پروگرام رحیم یار خاں میں ہونے والا ہے شعبان میں، اس میں نے قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کی کہ جناب ان کے لیکچر ضرور رکھیں گے، کیونکہ ہمارے لیے نہیں چاہیے کہ 10 گھنٹے کی گفتگو ہو، 2 منٹ کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے بندہ تحقیق والا ہے یا کیا ہے. خیر، آج میں اپنے موضوع پر آؤں گا. جو حضرت نے میری ڈیوٹی لگائی شاید اس کی جانب نہ آ سکوں تو انفرادی طور پر ہی عرض کر دوں گا. البتہ اس پر میری الحمدللہ جو حضرت نے فرمایا ہے پوری تحقیق ہے سالہ سال کی. جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں اور آپ سماعت کے لیے تشریف فرمائے، پہلے تو یہ ذہن نشین فرما لیں کہ یہ روزانہ کی گفتگو سے ہٹ کر ہے، نہایت بور کن موضوع ہے. اس میں اور اس سے فرار بھی نہیں ہے. اس وقت مرزائیت اتنے بڑے پیمانے پر اتنا زور آور انداز سے آ رہی ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کی جماعت علماء میں سے کبھی کسی مرزائی کا سامنا ہو گیا تو پھر اس وقت اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ کتنا خطرناک اور کتنا بھاری ہتھیار لے کے آتے ہیں.
اس پروگرام سے پہلے میں ایک مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کروں تبرکاً اور حقیقتاً، پھر جناب کے اس موضوع پر آتا ہوں۔ رومی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شکاری جنگل میں رہا کرتا تھا، ہرن کا شکار کیا جا رہا ہے اور وہ جانور آگاہ ہو گئے، واقف ہو گئے اس کی تمام حرکات اور تمام اڈو سے، تو انہوں نے وہ چراگاہیں چھوڑ دی۔ شکاری بڑا پریشان ہوا تو اس کو اور کچھ نہ نظر آیا تو ایک دفعہ تیلاب کے اوپر جا کر جہاں وہ پانی پینے آتے، ایک بڑی تسبیح ہاتھ میں لے کر، صوفیہ والا لباس لے کر، ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور پانی میں کھڑا ہے، اللہ اللہ کیے جا رہا ہے۔ تو ہرن کی جماعت آئی پانی پینے کے لیے، جب دور سے دیکھا تو کہا یار لگتا ہے یہ وہی شکاری ہے۔ تو دوسروں نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی اللہ والا ہے، خدا کی یاد میں اس کو ہم سے کیا سروکار۔ خیر المختصر وہ لوگ وہ پانی پینے گئے، زیادہ قریب تو کوئی نہ آیا، بہرحال ایک کو اس نے ڈنڈا مارا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ہرن بھاگ گئے۔ رومی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے خلیفے کی حکومت تھی اس وقت زمین پر، یعنی سلیمان علیہ السلام کی، تو انہوں نے جا کر ان کی عدالت میں یہ کیس دائر کیا کہ غریب نواز ان کو منع کرے، ہمارا شکار نہ کرے۔ آپ نے فرمایا کل تمہیں بھی بلاؤں گا اور ان کو بھی بلاؤں گا، دو بدو بات ہوگی۔ فرمایا اگلے روز شکاری بھی آ گیا اور ہرن بھی آ گئے۔ اس اللہ کے خلیفے نے فرمایا کہ یار تیری شکایت لے کر آئیں تو ان کی شکار نہ کیا کر۔ تو وہ کہنے لگا کہ قاضی وقت آپ تو اللہ کے خلیفہ ہیں زمین پر، آپ کون ہیں مجھے یہ حکم کرنے والے کہ میں شکار نہ کروں، جبکہ میرے خالق نے تو اس کا شکار، ان کا کھانا میرے لیے حلال کیا۔ تو اس اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی مجھے معذور جانیے، کیونکہ آپ کے خالق و مالک کا حکم بھی یہی ہے، تو میں اس کو منع نہیں کر سکتا۔ اس بات کو سن کر انہوں نے جواب دیا بادشاہ سلامت، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، اس نے اسی لیے ہمیں بنایا، ہمیں کوئی فرار نہیں ہے، شوق سے کھائے، شکار کرے، کوئی شکوہ نہیں۔ اس کو بولو کہ خدا کے واسطے شکاریوں والا لباس پہن، صوفیاء کا لباس پہن کے مت آ۔ میرا خیال میں اس رومی صاحب کی مثال سے اسی نتیجے پر پہنچتا ہوں ان 600 سال میں کہ رومی صاحب کی اس مثال کا صحیح مصداق آج کا یہ دور اور یہ فتنہ قادیانیت بنتا ہے کہ خوب مکمل اسلام کے لباس میں آتے ہیں۔ آپ جانیے کہ ورلڈ لیول پر ان کو گڈ مسلم کہا جاتا ہے، اور آپ کو یہ سرکاری مسلم کہتے ہیں کہ حکومت اسمبلی نے ان کو مسلمان بنایا، سرکاری مسلم ہے۔ اور ایک لفظ بولتے ہیں آپ غیر احمدی ہو، ہم احمدی ہیں، اور قرآن کے بڑے دعوے دار ہیں۔ تو رومی صاحب نے وہ جو مثال دی تو وہی ہے۔ تو ہمارا یہ سارا پروگرام کرنا، سب کچھ کرنا، میرے بھائی یہ ایمان کے پہرے داری ہے۔ اور آپ جماعت علماء ہیں، خواجہ معصوم صاحب سے میں نے عرض کی کہ خواجہ صاحب اگر ایک عالم بھی آ جائے تو ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ میں جو بھی پروگرام کر رہا ہوں کئی سالوں سے صرف علماء سے، عوام سے نہیں، عوام سے اب علماء کریں گے۔ آئیے ختم نبوت کے حوالے سے میں کچھ ایسی باتیں آج تعارف آپ کو کراؤں گا قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ 4 موضوعات ہیں میرے، جتنا بیان ہو سکے۔ کل کے روز میں کتابیں لایا ہوں، قبلہ مفتی صاحب کے کہنے پر مرزے کی تقریباً لے آیا ہوں، تو کل ان کے حوالے اور ان کی عبارتیں لکھواؤں گا۔ آج صرف نبوت اور باب نبوت کے حوالے سے بات ہوگی۔ اللہ رب کریم جل مجدہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ باب نبوت دروازہ جو آدم علیہ السلام سے کھلا، اس کا تعارف ختم نبوت کے حوالے سے قرآن عظیم الشان میں کیا ہے؟ بڑا سوال وہ اٹھاتے ہیں، میں تو ابھی ان کے دلائل نہیں دوں گا، صرف آپ کو ایک خاکہ پیش کروں گا، بوقت ضرورت آپ اس خاکے پر خود ریسرچ کر سکتے۔
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس کی قرآن عظیم الشان میں کیا دلیل ہے؟ قرآن نے کہاں کہا کہ آپ خاتم النبیین ہیں؟ آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، اور جو آیت آپ پڑھتے ہیں ما کان محمد نبا احد والی، اس میں تعبیرات تشریحات بہت انبار رکھے ہیں۔ اگر آپ کی توجیحات مسلمانوں کی اور تعبیرات قبول ہیں تو مرزائیت کو کیوں قبول نہیں ہے؟ جس قاعدے میں رہ کر آپ تعبیر کرتے ہیں اسی قاعدے میں وہ بھی رہ کر تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، اس میں نہیں جا رہا۔ خاتم کا معنی اگر آپ اختتام کرتے ہیں تو بڑی دلیل دیتے ہیں کہ خاتم الاولیاء جناب سیدنا علی ہے، تو اس کے بعد ولی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ خاتم المحدثین فلاں ہیں تو پھر کوئی محدث پیدا نہ ہوا۔ خیر، ان کی شیطانی تعبیرات، میں اس طرف نہیں آ رہا، آپ کو صرف نص قرآن میں لے کے جا رہا ہوں کہ قرآن عظیم الشان نے اجراء نبوت سے اختتام نبوت پر کیا حسین پیرائے میں بات کی ہے۔ یہ آپ علماء کرام کی جماعت کی نظر ہے، یہ صرف میں آپ کو تھیوری بتاؤں گا، اس پر ریسرچ، بعد میں تحقیق، اس کے دلائل، اس کا جواب رد وہ آپ کا کام ہے۔ یہ ہمارے اکابر علماء کی خدمات ہیں۔ یاد رکھیے، اس فتنے کی سرکوبی کے لیے سب سے پہلے جس بندے نے کام کیا وہ سلسلہ نقشبندیہ حضرت شاہ غلام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نواسی کے بیٹے ہیں، شاہ غلام علی محدث دہلوی، جو نقشبندیہ شریف کے عظیم الشان صوفیاء میں سے ہیں، بلکہ مجدد تک بھی آپ کو کہتے ہیں۔ ان کی نواسی کے بیٹے علامہ غلام دستگیر قصوری نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سب سے پہلا کام انہوں نے کیا اس کے خلاف۔ ادھر فی الحال نہیں آ رہا، آئیے، آپ جماعت علماء ہیں کہ قرآن عظیم الشان سے کون سی آپ آیت لے آئیں گے؟ اجراء نبوت اور اختتام نبوت، الحمدللہ ہمارے اکابر علماء نے سب کام کر کے رکھ دیا، صرف ہمیں اٹھا کر بیان کرنا ہے، ہمیں قلم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ ہمارے پاس وہ استعدادیں ہیں، نہ ہمارے پاس وہ ہمتیں۔ ان کو خدا نے استعدادیں بھی دی تھی، ہمتیں بھی دی تھی، ہمیں تو صرف ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ الوے کی پلیٹ رکھیے بھائی، چمچ لیں اور منہ میں ڈالیں، نئے پکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر علماء کی جماعت نے کیا فرمایا کہ ختم نبوت۔ اب آئیے، اجراء نبوت بڑا اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ یہ ویسے اگر اس کی تفصیلات تعبیرات میں جاؤں تو 2-2.5 گھنٹے کا ہے، مگر چونکہ آپ جماعت علماء ہیں، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ اجراء نبوت کا جاری ہونا، جب کاروان انسانیت جنت سے زمین کی طرف رواں دواں ہوا تو انسان اپنے اندر طبعی طور پر، فطری طور پر، وجدانی طور پر بہت ساری علمی لیاقتیں لے کر آیا جو اس کے تخلیقی عنصر میں رکھی گئی تھی۔ یہ انسان میں تھی، اس کی فطرت ہے، وجدان ہے، حواس ہے، عقل ہے، یہ 4 چیزوں سے متمتع ہو کر انسان دنیا میں آیا۔ مگر اس کے علاوہ بھی انسان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے ایک ایسی ہدایت کی ضرورت تھی جو ان 4 ذرائع علوم سے ہٹ کر ہو، جس کو علم بالوحی کہا جاتا ہے، جو انسان کی رہنمائی کے لیے بہت ضروری، اشد ضروری ہے۔ یہ فطرت، وجدان، حواس، عقل بہت اچھے، مگر ایک دائرہ ہے، نہیں بتا سکتے۔ جب تک آپ پیدا نہیں ہوئے کہاں تھے؟ جب مر جائیں گے کہاں ہوں گے؟ آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کائنات کیا ہے؟ اس کو کس نے بنایا؟ کون ختم کرے گا؟ یہ آپ کے اندر جو علمی استعدادیں، ہمتیں ہیں، تو سوائے ڈارون کے پھر کچھ نظر نہیں آئے گا بس۔ تو انسان کو خدا نے جب نیچے بھیجا تو اس کے لیے ایک ہدایت کا سامان بنایا کہ میرے بندے تو نیچے جا رہا ہے، تیری ہدایت کے لیے میری طرف سے ایک سامان ہے۔ کیا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ، اے آدم جا، یہ اجراء نبوت اب جاری ہو رہی ہے۔ اے آدم جا، اور جب کبھی میری طرف سے ہدایت آئے، یعنی تم میں سے کوئی ایک مرد پیدا ہوگا، تم میں سے ہی ہوگا، جب وہ آئے اور میری طرف سے ہدایت لے کر آئے، میرے اس بتائے ہوئے اصول پر جو چلے گا، تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کو کوئی ڈر نہ ہوگا، کوئی حزن و ملال نہ ہوگا۔ یہ اجراء نبوت ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ نبی کون ہوگا؟ اس آیہ مبارکہ سے عمومیت کا قاعدہ یہ بتا رہا ہے
اولاد آدم میں سے کوئی آدم کا بیٹا، کوئی فرد ہی نبی ہو سکتا ہے۔ اب یہ سلسلہ چلا آدم علیہ السلام کا، جب یہ سلسلہ چلتے چلتے جناب سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن تک آتا ہے تو اللہ رب کریم نے نبوت کا باب نوح اور ابراہیم کے بعد اس نبوت کے باب کو جب کل تک اولاد آدم میں پوری وسعت کے ساتھ تھا کہ آدم کا کوئی بیٹا بھی نبی ہو سکتا ہے، کوئی بیٹا بھی نبی ہو سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ اولاد آدم ہو۔ مگر جب نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں تو پھر اس نبوت عامہ کو خاص کر دیا جاتا ہے۔ یہاں قرآن عظیم الشان نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ نَبُوَّةً، اور تحقیق بھیجا ہم نے ابراہیم کو، نوح کو اور ابراہیم کو، اور نبوت کو ہم نے رکھ دیا ابراہیم کی اولاد میں۔ یہ دوسرا دائرہ بنا۔ پہلا دائرہ کیا تھا؟ میرے ساتھ توجہ فرمائیں، میں نے عرض کیا یہ تقریریں نہیں ہیں اور میں مخاطب بھی علماء کرام سے ہوں، صرف آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ پہلا دائرہ کیا تھا کہ اولاد آدم میں، آدم کے بیٹوں میں کوئی بھی نبی ہو سکتا ہے۔ جب آدم کے بیٹے پھیلے اور بہت کثیر تعداد میں ہوئے، نوح کے بعد جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو اب نبوت کو خاص کر دیا گیا کہ ہم نے اس کو رکھا وجعلنا فی ذریتہم، ہم نے رکھا اس نبوت کو ابراہیم کی ذریت میں، ابراہیم کی اولاد میں۔ پہلا دائرہ آدم سے لے کر ابراہیم تک، دوسرا دائرہ ابراہیم علیہ السلام سے چل رہا ہے۔ اب آ کر آپ کے سامنے کوئی دعویٰ نبوت کرتا ہے کہ جی میں نبی ہوں، تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ اولاد آدم سے ہیں تو آپ صحیح ہیں، نہیں، بلکہ یہ پوچھا جائے گا آپ کس کی ذریت ہے۔ اگر وہ ذریت ابراہیم سے باہر ہے، برا ہے، تو معذرت جی آپ نبی نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ نبوت جیسے انسانیت کی ہدایت کے لیے ضروری ہے، ایسے نبوت کا تاج رکھنے کے لیے ابراہیمی نسل کے سر کا ہونا ضروری ہے، اولاد ابراہیم ہو۔ اب یہ چلا اولاد ابراہیم کا سلسلہ۔ اب پہلا دائرہ، دوسرا دائرہ، آپ دیکھیں دوسرا دائرہ آیا، یہ بڑی وسعت لیتا ہے۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ موسیٰ کو ہم نے کتاب دی اور موسیٰ کے بعد پائے در پائے رسول ہے۔ یعنی دو روایات آپ کے سامنے ہوں گی، 8,000 کی بھی 40,000 کی بھی، بنی اسرائیل میں انبیاء اور رسول ہیں جن میں 3 کتابیں بڑی رکھی ہیں، صحیفے رکھے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ چلا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا، موسیٰ علیہ السلام میں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد پائے در پائے رسول ہے، یہ قرآن نے خبر دی۔ اب میں آپ کو دائرے 2-3 باتیں بتا رہا ہوں۔ اولاد آدم میں ابراہیم سے پہلے کوئی بھی آدم کا بیٹا نبی ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اب نبوت آئے گی مگر اولاد ابراہیم تک ہی محدود رہے گی، اور یہ 2 دائرے ہو گئے۔ تیسرا حکم کیا آیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد قرآن نے کہا کہ ہم نے پائے در پائے رسول پیدا کیے۔ ہر چیز ہے، آپ جانتے ہیں قانون فطرت ہے، جب خدا جل مجدہ کسی چیز کا اجرا فرماتا ہے تو اس کا اختتام بھی فرماتا ہے۔ اب ہر چیز کی بڑھائی بھی ہے، پھر اترائی بھی ہے، تمامیت بھی ہے۔ تو یہ سلسلہ تھا، جب کائنات کو ہی تمام کرنا ہے تو ظاہر نبوت کو بھی تمام کرنا تھا۔ تو اب اس کو تمام کہاں کیا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے اس اولاد نے لقب بنی اسرائیل کا لے لیا۔ اسرائیل اور ہودا اور یہودی مختلف ناموں سے آئے، یعنی یہ اولاد اسحاقی تھی، اور اس میں اتنی کثرت سے کتابیں، صحیفے اور نبی آئے۔ جو بیٹا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام، وہ مکہ میں چلا گیا۔ ان کے ہاں جماعت صوفیاء، آپ اس کو شریعت کے مسئلے میں نہیں، صوفی لوگ بیٹھے ذرا ان کی بات بھی ہو جائے۔ جماعت صوفیاء کا یہ خیال، یہ فرمانا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اخفاء نبوت کا اجرا تھا۔ اخفاء نبوت کا لفظ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات کو، تمام چیزوں کو وہاں رہی۔ اب یہ نبوت باب آیا، باب تمام ہوتا ہے، آ کر دیکھیے قرآن عظیم الشان کتنا آسن انداز میں اس کو تمام کرتا ہے۔ اب اس بنی اسرائیل یعنی ابراہیم کی اولاد، اسحاق کی اولاد کا نام بنی اسرائیل پڑا۔
اب اس بنی اسرائیل کی باب نبوت تمام ہو رہا ہے۔ قرآن عظیم الشان فرماتا وقال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، اور دیکھو تمہاری پہلی کتاب توریت کی بھی میں تصدیق کرتا ہوں، اور مبشر ایک خوشخبری دینے آیا ہوں، کیا یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ آپ جانتے کہ جب خاص کا حکم آتا ہے عدد آ جاتا ہے، نام بھی آ گیا عدد بھی آ گیا۔ پہلے نبوت تھی، رسالت تھی، کفینا پے در پے تھے، اب بنی اسرائیل کا خاتم النبیین عیسیٰ ابن مریم آیا، فرمایا دیکھو جہاں تک بنی اسرائیل کا معاملہ ہے وہ تمام ہو گیا۔ وہ جو باب نبوت آدم سے چلا تھا، جو ابراہیم کی اولاد میں چلا تھا، کثرت سے نبی دیکھے، اب عیسیٰ آیا تمہارے پاس، اب میرے بعد ایک ہی رہ گیا ہے جس کا نام اسمہ احمد۔ یہ قرآن نے تمام کیا۔ یہ میں نے آپ کو وہ تھیوری دے دیا، آپ کے اکابر کو ریسرچ کرنا آپ کا کام ہے۔ اب آئیے وہ یاتی من بعد اسمہ احمد جب جلوہ گر ہوا، وہی ان کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، وہ تمام ہو گیا۔ اب بنی اسماعیل سے آئے گا۔ انہوں نے کہا بنی اسرائیل تمام، میرے بعد ایک۔ اب ایک آنے والا خبر دے گا جی حضرت آپ کے پاس کتنا ہے، 10 ہیں، 20 ہیں، ایک ہے یا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ہی خبر دی۔ نبی کی بتائی خبر سے اب رسول ایک ہے۔ اب آگے رسالت اور نبوت کو مزید چلانا ہے، تو جب وہ ایک احمد آئے گا تو وہ خبر دے گا کہ میرے بعد 50 رسول ہے یا 100 ہے، یا ایک ہے یا نہیں ہے۔ اب وہ ذات تشریف لائی۔ اب وہ قرآن عظیم الشان نے کیا بیان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جس ایک کی خبر عیسیٰ نے دی، یاتی من بعدی اسمہ احمد، ایک، اس ایک نے یہ خبر دی کہ جناب میرے بعد تمام۔ یہ قرآن عظیم الشان کی آیت آپ دیکھ لیں۔ اب ہمارے ویسے مختصراً مفتی صاحب کی نظر کرتا جاؤں، لغت کی جتنی کتب ہیں عربی لغت کی، سب سے مرکزی کتاب عربی لغت کی خود قرآن ہے۔ قرآن کتابیں لغتیں نکلتی ہیں، یاد رکھیں، جتنی لغتوں کا وجود ہے نا قرآن کی وجہ سے، جو قرآن نے اس لفظ کا یہ معنی لیا ہے۔ اب وہ خاتم النبیین پر بات کرتے ہیں مرزائی، اختتام نبوت، اجراء نبوت لمبی، اور ہمارے بھولے بھالے علماء کرام اس بات میں پھنس جاتے ہیں، دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ خاتم زبر کے ساتھ ہے، نبیین مضاف مضاف الیہ، کیا بنے گا، حکم لگائیں، پچھلا آخری اختتامی کلی جزی، یہ ساری بحث ہے۔ صحیح ہے، میں اپنی عمر بھر کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں۔ مولانا آپ کو صرفناک خوب آتی ہوگی، گرامر پر بہت دسترست ہوگی، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کہیں ابے الو کیا بات کر رہا ہے، خاتم کا کیا معنی ہے، مجھے لغتوں میں جانے کی ضرورت ہے، مجھے صرف نام میں جانے کی ضرورت ہے، پاگل ہو گیا ہے، یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے۔ وہ باب نبوت جو آدم سے شروع ہو کر ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین تک آیا، تو میرے آقا جانتے تھے، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، تم بدماشوں کو بھی دیکھ رہی تھی کہ تم نے آ کر اس لفظ خاتم پر کیا کیا بدماشیاں کرنی ہے۔ مجھے لغت کی تو اس وقت ضرورت پڑے گی جب میرا کملی والا میری رہنمائی نہ کرے۔ میرا کملی والا تو رہنمائی فرما رہا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ بولو یہ ہے معنی خاتم نبوت کا، یہ ہے خاتم کا معنی، یہ ہے خاتم النبیین کا معنی۔ سرکار نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جا لے جا اپنی لغتیں اپنے پاس۔
نہ مجھے صرف کی ضرورت ہے، نہ نحو کی، نہ کسی علم کی، نہ سیغہ جات کی، کہ رسول اللہ نے خود تعبیر فرما دی۔ جس قرآن نے کہا کہ یہ آخری نبی ہے، اس لفظ خاتم اور نبیین کی بحث نگاہ مصطفیٰ تک رہی تھی کہ یہ آ کر ایسی بدماشیاں کریں گے دجال۔ آپ نے مزید فرمایا، علی میرے بعد تو ہارون جیسا ہے، لیکن یاد رکھنا میرے بعد نبی نہیں ہے۔ ہمارے لوگ ناداں علماء کرام ان کی عیاریوں کو نہیں سمجھتے، مکاریوں کو نہیں سمجھتے۔ جب آپ کو یہاں پھنسا دیں گے، آپ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے۔ آپ کہاں اچھا صرف کیا کہہ رہی ہے، ناف کیا کہہ رہی ہے، منطق کیا کہہ رہی ہے، یہاں کون سا سیگا لگ رہا ہے، کیا کہیں گے ہم؟ صرف اشاراتاً عرض کروں گا۔ سورۃ منافقون میں جا کر دیکھیں، وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، اے حبیب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کس بات میں؟ کہ محمد عربی نفس امری میں رسول ہے، حقیقی رسول ہے، وہ بھی آ کر اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ جھوٹ تو سب ہوگا۔ نمبر 1، تفصیلات مفتی صاحب سے آپ علم البیان میں دیکھ لینا۔ دوسری بات کہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ لغت نہیں، میرے آقا نے یا تو کمی چھوڑ دی تھی تو پھر میں لغتوں کا محتاج ہوں، سیگا کا محتاج ہوں۔ کیا خیال ہے؟ وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، کیا کہیں گے اس کو؟ سچ کیا ہے؟ بولو ہمارے نفس میں سچ نہیں ہے، مگر خدا نے سچ کہہ دیا تو وہی سچ ہے۔ خدا نے جس کو مکر کہہ دیا وہی مکر ہے۔ جو اللہ کہہ دے، جو رسول کہہ دے، وہی ہو کے رہتا ہے۔ ان کے فرمان ہماری لغتوں کتابیں نہیں رہتے، ہمارے مول معاشرے کتابیں نہیں ہیں، ورنہ لگائے حکم وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف۔ سوال کیا ہے؟ ایک مومن کے لیے اتنا کافی نہیں؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب تعبیر کی ضرورت کیا پڑی؟ میرے محترم یہ تو آ گیا آپ کے ساتھ ایک موضوع نص قرآنیہ سے، جو 2.5-3 گھنٹے کی بحث تھی۔ بہرحال آپ علماء کرام ہیں، میں نے آپ کے سامنے اشارتاً عرض کر دیا، اب اگلی تحقیق آپ خود ہی کریں گے۔ دوسری آ رہی حدیث پاک، میرے پاس یہ مجموعہ ہے جیسے خواجہ صاحب نے چھاپی ہے، تو مدرسے کی میری شاگردات ہیں، معلمات ہیں، یہ 40 حدیثیں ہیں صرف ختم نبوت پر۔ میں آپ کو صرف یہاں 2 حدیثیں بتاتا ہوں۔ اب ختم نبوت قرآن عظیم الشان کے حوالے سے بات تمام، اس چیپٹر کو آپ یہاں کلوز کرتے ہیں۔ اب دوسری بات چلے گی کہ ختم نبوت حدیث پاک کے حوالے سے یہ 40 حدیثیں میرے پاس موجود ہیں۔ جیسے قبلہ کوکب صاحب فرما رہے تھے 210 حدیثیں تو سرات کے ساتھ کھڑی ہیں، 40 اس میں بڑی اہم حدیثیں انتخاب کی گئی۔ میں ان میں 2 حدیثیں آپ کو بیان کرتا ہوں، ایک کر چکا ہوں لا نبی آبادی، ایک اور بیان کرتا ہوں حدیث پاک کے حوالے سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب سوال یہاں اٹھتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے بعد من الرحمن نہیں نا، من الشیطان تو ہو سکتا ہے، اللہ کی جانب سے نہیں آئے گا۔ تو اے اللہ کے رسول آپ ہمیں یہ خبر تو دیں کہ جو آ کر نبوت کا دعویٰ کرے
اور اپنے آپ کو نبی کہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہ آپ کے بعد کوئی اپنے آپ کو نبی نہیں کہے گا؟ آپ نے جو فرما دیا میرے بعد نبوت نہیں، اب امت کی رہنمائی ہے تا قیامت۔ قرآن آخری کتاب، حجت من بعد الرسل، نئی کتاب نہیں۔ اب آپ کے بعد نبی کوئی آ کر کہے میں نبی ہوں، اس کے بارے میں میرے آقا نے 30 بڑے لوگوں کی خبر دی۔ فرمایا ہاں اللہ کی جانب سے تو نہیں آئے گا، مگر لوگوں میری اس امت میں تا قیامت 30 بڑے آئیں گے، 30 دجالون الکذابون، آ کر دعوی نبوت جو کرے، اے امتیوں سمجھ جانا یہ دجال ہے، یہ کذاب ہے۔ اب آئیے ذرا حدیث پاک پر ذرا نگاہ ڈالتے ہیں۔ مرزائی کہتے ہیں جی نبی آنے تھے، اور اس حدیث کو آج تک پوری امت نے روایت کیا، جو سینکڑوں میں حدیثیں ہیں اس مضمون کو، اور انہی لفظوں سے تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور آج تک امت تا قیامت ان کو نقل کرتی جائے گی کہ جو سرکار کے بعد دعوی نبوت کرے وہ کذاب، وہ دجال۔ ذرا حدیث کے اوپر غور فرمائیں۔ اب آئیے، مرزا کہتا ہے جی نبوت تو ہے، اجراء نبوت ہے، خاتم النبیین، خاتم بمانا اختتام نبوت تھوڑی ہے، اجراء نعمت ہے، نہ کہ اختتام نعمت ہے۔ نبی آئیں گے، پوری امت میں نے عرض کیا میں غور فرمائیں گے، یہ میں نئی بات عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیں گے۔ پوری امت نے اس عبارت کو، اس مضمون کو نقل کیا کہ آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، اگر دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ اور یہ فرمان کس کا؟ آقا کا۔ اس بات کو یہاں رکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے لے کر آج تک پوری امت کا یہی عقیدہ ہے نا، جو کسی نبی کی ایک بال کے منہ کے برابر بھی توہین اور بے ادبی کر دے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے صفحہ انبیاء میں سے کسی بھی نبی کی جو ذرا بھر بھی توہین کر دے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج۔ اور یہ تعلیم کس کی ہے؟ ہمارے آقا کی دی ہوئی کہ خبردار، آمن الرسول بما انزل، تمام نبیوں پر برابر ایمان۔ اب بتائیں بقول ان دجالوں کے، اب یہ بات یہاں سمجھے، اس بات کو میں توڑ کر رہا ہوں کہ گفتگو میں ملاپ نہ ہو جائے۔ بقول ان دجالوں کے اگر نبی نے آنا تھا، رسول نے آنا تھا، باقی رکھا تھا، تو رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک ان نبیوں کو کس لقب سے یاد فرما رہے ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ پوری امت 1400 سال، جماعت صحابہ، تابعین، تبع تابعین، آل بیت اطہار، علماء ربانیین، مشائخ اعظام، پوری امت آج تک یہی سبق یاد کرتی آئی کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرے گا وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے۔ اور آخر میں رکھا نبی تھا تو میرے آقا خاموش رہتے، کچھ نہ فرماتے۔ تو جب آپ یہ کہتے کہ یہ نبی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس حکم میں یہ حکم رسول اللہ پر کیسے جا پڑتا ہے؟ اے بدبختوں مرزائیوں، تم سے بڑھ کر گستاخ کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ جب تم ثابت کرتے ہو کہ یہ نبی ہے، نبوت باقی ہے، تو رسول اللہ نعوذ باللہ نبی کو دجال اور کذاب سے تعبیر کرے گا یا کہ ایمان سے تعبیر کرے گا؟ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان عرض کر دی، یہ محل غور خدا پر اس پر ریسرچ کریں۔ نہ یہ کہ ان کے اللہ ہولیوں میں جائیں، ان کا کیا تعلق قرآن سے؟
ان کا کیا تعلق نبی پاک سے، ان کا کیا تعلق حدیث سے، جب آپ کو یہاں لے آتے ہیں پھنساتے ہیں یہاں۔ دوسری بات عرض ہو، تیسری میں عرض کروں گا، جماعت صحابہ ان کا عقیدہ کیا ہے ختم نبوت کا؟ ان کا کیا عقیدہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال باکمال کے فوراً بعد، بلکہ دو فتنہ تو آپ کی ظہری حیات میں ہی ظاہر ہو گئے تھے، اسود انسی کا اور طلحہ اسدی کا۔ مسلمہ آیا اور سجاد نامی آئی صدیق اکبر کے دور میں، طلحہ۔ اب یہ آئے، اب جب انہوں نے دعویٰ نبوت کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تقسیم کیا، ایک شہری نبوت، ایک دیہاتی نبوت، یا ایک قریشی نبوت، دوسری غیر قریشی نبوت، اور اپنے اوپر وحی کے اجراء کی بات کی۔ کافر تھے نا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ صدیق اکبر، اتنا سخت حالات ہیں آپ کی خلافت پر، ہر طرف سے معاملات بڑے پڑے ہیں، جہاں آپ کی ریاست میں دیگر کافر رہ رہے ہیں، عیسائی یہودی رہ رہے ہیں، تو یہ بھی رہ لیں، کیا مسئلہ تھا؟ سیدنا صدیق اکبر کی ریاست میں رہ رہے تھے نا، ذمہ تھے نا، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مجوسی بھی تھے، پھر آگے دیکھیں بڑھتی ہے، کسی سے جنگ نہیں کرتے، جبکہ وہ سرکار کو نبی نہیں مان رہے، کتاب اللہ کو کتاب اللہ نہیں مان رہے۔ حضرت رسول اللہ کا دعویٰ ہے میں اللہ کا نبی ہوں، جو اس وقت ذمین کی ریاست میں عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مجوسی ہیں یا زرتشت ہیں، وہ سرکار کو نہیں مان رہے، تو کیا مانا ہے کہ آپ کو اپنی نبوت کے اعلان میں صادق نہیں سمجھتے، آپ کی کتاب کو منزلم من اللہ نہیں سمجھتے، نہیں مانتے، تو انکار تو ان میں بھی ہے۔ خلفائے اربعہ تمام آج تک امت کے سلاطین ان لوگوں کو رکھتے آئے، صدیق اکبر بھی رکھتا آیا، تو کیا ہو گیا؟ رسول اللہ کو وہ رسول نہیں مانتے، آپ نے ان کو ذمہ رکھ لیا، تو آپ اس کو ذمہ کیوں نہیں رکھ لیتے؟ کیا ضرورت پڑی کہ ان سے جنگ کی جائے؟ نمبر ایک، آپ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک کو سنا ہے اور مانا ہے، سنا ہے اور مانا ہے۔ صدیق اکبر کون ہے؟ جو مزاج نبوت سے بھی آشنا ہے۔ علی کون ہے؟ جو گود نبوت میں پلا ہے، یہ طبع نبوت بھی جانتے ہیں، جسم پر، بشرت کے پیکر پر وحی اور نبوت کے اثرات کے نمودار ہونے کے مواقع بھی خوب جانتے ہیں، وحی کا مزاج بھی جانتے ہیں کہ زندگیاں ان کی نبوت کے زیر سایہ گزری ہیں۔ اے صدیق اکبر، وہ دعوی نبوت کر رہا ہے، اے علی تو انا مدینہ تو علم علی باب ہوا کا تاج سر پہ رکھے ہوئے، تو چلا جا، چلے جاؤ، جا کر ذرا ان کا 2 منٹ بات تو اس کی سن لو، اس کی وحی کو پرکھ لو، اس کے کلام کو سن لو، ممکن ہے کہ وہ نبی ہو۔ میں نے عرض کیا، میں نے تو سنا ہے، مانا ہے، انہوں نے دیکھا ہے، وہ نبوت کے باب میں پلے ہیں، آپ اور میں نے قرآن اور بخاری پڑھ کر سمجھا ہے، ان کے ہاں سے بخاریاں نکلی تھی، ان کے ہاں قرآن نازل ہوا تھا، وہ نبوت کے مزاج کو جانتے تھے۔ اب سوال اٹھتا ہے صدیق اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء، تیرا فیصلہ بشریت میں سوائے نبی کے فیصلے کے تیرے فیصلے سے کسی کا اعلیٰ نہیں ہو سکتا، تو تیرا فیصلہ یہی ہے کہ بندے مروانا چاہتا ہے کیا؟ جہاں تیری ریاست میں یہودی رہ سکتا ہے، جہاں تیری ریاست میں یہودی عیسائی رہ سکتا ہے، تو وہاں یہ مسلمہ والے بھی سرکار کو نہیں مان رہے نا، تو رہنے دو۔ انہوں نے کوئی دلیل مانگی؟
وہ سرکار کی نبوت کے اعلان بھی کرتا تھا، نبی بھی مانتا تھا، 5 وقت نمازیں بھی تھی، آذانیں بھی تھی، اور کہتا تھا محمد عربی سے ملاقات بھی ہے، انہوں نے مجھے نبوت کا حصہ دیا ہے، جاؤ جا کر مناظرہ کر لو۔ رسول اللہ کے سارے خلفاء بیٹھے ہو، مہاجر و انصار، بدری بھی ہو، احدی بھی ہو، خندقی بھی ہو، رضوانی بھی ہو، عقبہ والے بھی ہو، سارے موجود ہو، چلے جاؤ جا کر بحث کر لو۔ اتنا بڑا نقصان کیوں کراتے ہو کہ 70,000 بندہ وہ لیے کھڑا لڑائی کے لیے؟ میرے محترم، اس مسئلے کی ساشت معرض کر رہا ہوں صحابہ کرام کی نگاہ میں، مگر آپ نے دیکھا نہ دلیل مانگی، نہ جا کر کچھ دیکھا، نہ سنا، صرف یہی بات کافی تھی کہ یہ بدبخت اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا کے بعد نبوت نہیں ہے، اب دجال ہے، کذاب ہے۔ میری ریاست میں یہودی رہ سکتے ہیں، عیسائی رہ سکتے ہیں، زرتشت رہ سکتے ہیں، مگر ایسے لوگ جو اپنے آپ کو نبی کہیں اور میرے نبی کی نبوت میں شراکت کی بات کرے، یا صدیق اکبر رہے گا یا یہ رہے گا۔ آج کس بات کا پھر دعویٰ؟ دلیلیں دیکھ لو، فلاں دیکھ لو۔ ارے دلیلیں تو وہاں دیکھی جائیں جہاں سبق پہلے نہ پڑھے ہوں۔ یہ تو میں نے صرف ایک عرض کیا جماعت صحابہ سے۔ اب چوتھا عرض کروں گا یہاں کی بات۔ یہاں سے پہلے ایک چیز اور ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ عوام نہیں، آپ علماء ہیں۔ مرزائیت کس چور دروازے سے جاتا ہے؟ کل جناب قبلہ کوکب اویس صاحب مجھے فرما رہے تھے کہ جی وہ جو بیعت کی ہے مرزا نے، نیٹ پر آئی پڑی ہے، تو اس پر کافر تو نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا بالکل نہیں، گمراہی کہیں گے، بس کافر کہاں کہیں گے؟ یہ تو وہ دجال ہے۔ یہ کس چور دروازے سے آیا ہے؟ اب آئیے تھوڑا پیچھے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک سے پہلے عمران کی بیوی ہے، اس کا نام ہے حنا۔ عمران بیت المقدس کا امام ہے، ہارون علیہ السلام کی اولاد سے، کمال کے لوگوں میں سے۔ حنا حمل سے ہے۔ اللہ کی محبت نے ایسا غلبہ کیا، دینے کو ہاتھ میں کچھ نہ تھا، تو بول اٹھی، خدا بندہ جو میرے بطن میں ہے میں تیرے نام پر وقف کرتی ہوں۔ دستور یہی ہے کہ وقف بیٹے ہوتے ہیں، مگر پیدا بیٹی ہوئی۔ اس اللہ کی بندی نے اپنی نظر پوری کی۔ لمبی بحث آپ قرآن شریف میں پوری پڑھتے ہیں، زکریا علیہ السلام کفیل ٹھہرے۔ اس اللہ کی بندی نے تنہائی میں ایک جگہ تیار کر رکھی تھی۔ ایک دن بیٹھی ہے، یکایک ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا اپنے تنہا کمرے میں، تو بول اٹھی، انی اعوذ بک من الرحمن ان کنت تقیا، پناہ مانگو رحمان کی اگر تو ڈرنے والا ہے، چلا جا یہاں سے۔ کہہ اٹھا کہ اے مریم ڈر نہیں، لأہب لک غلاما زکیا، میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک صاف ستھرا بیٹا دوں۔ آگے بولی مریم، کیسی بات کر رہے ہیں آنے والے؟ عورت کے ہاں بچہ تو تب ہوتا ہے جب شرعی طریقے سے نکاح ہو، یا وہ پھر بدکار ہو۔ تنہا عورت کبھی بیٹا تو نہیں جنم دیتی۔ کہا مریم الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہو چکا ہے، وہ اپنے کام پر قادر ہے۔ جب حمل ہوا مریم دور چلی گئی۔ بیٹا جب پیدا ہوا، مریم کے کیا الفاظ تھے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ جب بیٹا لے کر آئی تو قوم نے دیکھا کنواری جس کے گھر کے ساتھ لوگ دعا کرتے تھے، خدا بندہ اس مریم کے تصدق سے ہمارے کام کر، اتنی مبروک لڑکی آج ایک بیٹا کہاں سے لائی؟ لقد جئت شیئا فریا، تو رسول خدا نے فرمایا کہ بچہ بول پڑا۔
قال انی عبد اللہ عطانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب دی۔ اور وہ جب بڑا ہوا اس کے ہاتھ میں خدا نے وہ برکت رکھی کہ اندھے کے آنکھ پر ہاتھ رکھتا تو بینائی آ جاتی، مرے ہوئے کو حکم دیتا تو کھڑا ہو جاتا، کوہڑی کے جسم پر ہاتھ رکھتا تو صحت یاب ہو جاتا۔ بڑی برکت والی ذات تھی عیسیٰ کی، نبی بھی تھا، رسول بھی تھا، صاحب کتاب بھی تھا، مگر یہود اس کے پیچھے پڑ گئے کہ ہم اس کو مار کر رہیں گے۔ بادشاہ کو انہوں نے ورغلایا، یہاں تک کہ عیسیٰ کے ایک حواری نے 18 درہم میں عیسیٰ کو بھیج ڈالا۔ جب انہوں نے عیسیٰ کی خبر دی کہ عیسیٰ فلاں جگہ پر موجود ہے، تو عیسیٰ کو جب لینے کے لیے آئے تو اللہ نے اپنے حکم سے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل نے آ کر عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ عیسیٰ آسمان پر چلے گئے، اور کئی روایتوں کے بعد میں صرف ایک ہی بیان کروں گا، باقی آپ کے علم میں ہے کہ وہ سپاہی جو تھا وہ عیسیٰ کی صورت میں آ گیا۔ جب پھانسی لگانے لگے تو رونے لگا کہ یار یہ کیا، میں تو تمہارا سپاہی ہوں، کہاں آپ تک مردے زندہ کرتا تھا، اپنی موت دیکھی تو ڈر گیا۔ جب پھانسی لٹکا کر نیچے رکھا تو اب خود وہ مبتلا حیرت ہو گئے، چہرہ دیکھیں تو عیسیٰ والا، جسم دیکھیں تو کسی اور کا۔ یہ تھا معاملہ۔ میرے آقا نے آ کر یہ خبر جو میں نے آپ کو مختصراً عرض کی کب آ کر دی؟ جب عیسیٰ معمہ بن چکے تھے۔ یہود و نصارہ کے درمیان یہودی عیسیٰ کی ماں کو گالی دیتے تھے اور نصارہ عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ رہے تھے۔ حقیقت سے پردہ کوئی نہ اٹھا سکا تھا، اس پورے عرصے میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ 6 سال کے درمیان میرے آقا نے آ کر یہ پردہ ہٹایا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ اس کی ماں ہے، یہ اس کی نانی ہے، یہ عیسیٰ ہے۔ اے یہودیو تم بھی غلط ہو، مریم پاک دامن عفیفہ تھی۔ اے عیسائیو تم بھی غلط ہو کہ وہ ابن اللہ نہیں عبداللہ تھا۔ اور باقی رہا تم دونوں کے درمیان یہ مسئلہ کہ کسی نے کہا کہ ہم نے مار دیا، قتل کیا، فرمائے وما قتلوا وما صلبوا، نہ وہ تم سے قتل ہوا نہ وہ تم سے مصلوب ہوا، بلکہ خدا نے اس کو آسمان پر اٹھا لیا اور وہ زندہ ہین حیات بیٹھا ہے۔ اس بات کو یہاں لے آگے ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، لوگو، نوح نبی نے اور ہر نبی نے اپنی امت کو فتنوں سے ڈرایا ہے، اور ایک فتنہ بالخصوص وہ ہے دجال کا فتنہ۔ نوح نے اپنی امت کو ڈرایا، ہر نبی ڈراتا گیا، اور اولاد آدم میں اس سے بڑھ کر فتنہ کوئی نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھنا وہ فتنہ میری امت میں ہو، نمبر 1، یہ نوٹ کر لیں بات، وہ فتنہ میری امت میں ہے۔ نمبر 2، تا قیامت میری امت میں نبی بھی نہیں آئے گا۔ اب فتنہ بھی اتنا بڑا کہ اولاد آدم میں ایسا فتنہ نہ آیا، اور دوسرا نیا نبی بھی مبعوث نہیں ہوگا، فرمایا نہیں ہوگا۔ تو سرکار امت کا کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم جس کے اندر 2 صلاحیتیں کمال کی ہیں، بشریت ماں کی طرف سے ہے، اس کی روحانیت اور نورانیت اس دم کی طرف سے نفخہ ہے جو جبرائیل کا ہے، اس میں 2 صلاحیتیں ہیں۔ وہ عیسیٰ آئے گا اس امت میں کہ آقا نے عیسیٰ کی خبر دے کر امت کو پھنسا دیا۔ پھنسا دیا کیا؟ نبی امت کو پھنسا دیتا ہے، یہ وہی عیسیٰ بنتا ہے، یہ کہتا ہے عیسیٰ بن مریم مر گیا، عیسیٰ یوسف کا بیٹا تھا، عیسیٰ کی مدار کشمیر میں بناتا ہے۔ سرکار نے جس عیسیٰ کے آنے کے بارے میں کہا وہ عیسیٰ میں ہوں، مریم بھی میں ہوں، عیسیٰ بھی میں ہوں، مہدی بھی میں ہوں، یہ اس دروازے سے جاتا ہے۔ اور آقا نے کیا کیا امت کے ساتھ؟ اللہ اکبر! جب خبر مبہم ہو تو وہ قیادت اپنے عوام کو تباہ کرنے والی ہوتی ہے، یاد رکھنا، یہ تو رحمت للعالمین ہے۔ اب عیسیٰ کے مختصر سے بات کروں گا، اضافی میں نے کہا آگے میں نے کہا یہ عرض کر دوں کہ اس کا چور دروازہ سلی ہے آپ لوگوں سے بحث کرنے کے لیے۔
میرے آقا نے کتنی رہنمائی فرمائی. فرمایا مہدی آئے گا میری آل سے ہوگا، میری فاطمہ بیٹی کی اولاد سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اس کی مقام ولادت مکہ ہوگی. 40 سال تک وہ مہدی خاموش رہے گا. 40 سال بعد لوگ اس کی بیعت کریں گے، وہ فلاں دمشق کے مقام پر آ کے اترے گا رہے گا. اور اب دیکھیں عیسیٰ کی بات میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا کہ عیسیٰ وہ ہوگا کہ مہدی مسجد کے اندر جا چکا ہوگا نماز کے لیے، سارے نمازی جا چکے ہوں گے، ایک نمازی پیچھے وضو کرتا ہوا آ رہا ہوگا. اب وہ نگاہ ڈالے گا اوپر آسمان سے عیسیٰ آیا ہے، 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے، 2 پیلی چادریں پہنے ہوئے آ رہا ہے. وہ آ کر آواز دے گا، وہ جس کا انتظار تھا عیسیٰ آسمان سے آ گیا. یہ ہے رہنما محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے امت کو یہ تک بتایا. فرمایا عیسیٰ کی کیا کیفیت ہوگی؟ یا رسول اللہ کیا ہوگی؟ فرمایا بالوں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا، گویا کہ ابھی نہا کر آ رہا ہے اور پانی ٹپک رہا ہے. 2 چادریں پہنی ہوں گی کافی تھا. فرمایا نہیں، پیلے رنگ کی ہوں گی. یہ رہنمائی ہے. اب ان کے درمیان جو کلام ہوگا میرے آقا وہ بھی بتاتے ہیں. سارے باہر آئیں گے، کہیں گے اللہ کے نبی نیچے تشریف لائیں، کہیں گے سیڑھی لے کر آؤ. یار انتظار ہوں گے، آسمانوں سے آ گئے. اب یہاں فرمایا یہ عالم اسباب ہے. اب یہاں سیڑھی لائی جائے گی. جب آئیں گے اقامت کہیں جا چکی ہوگی. اب امام مہدی کہے گا کہ عیسیٰ آپ آگے بڑھے، نماز پڑھائیں. عیسیٰ کیا جواب دیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا تم وہ فضیلت والی امت ہو. عیسیٰ کہے گا کہ تم میں بعض کو بعض کا امام بنایا خدا نے، وَإِمَامٌ مِّنْكُمْ، امام تم میں سے ہوگا، تم نماز پڑھو. عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. دجال کا قتل ہوگا. عیسیٰ کے نفس سانس سے دجال جہاں بھی ہوگا پگھلنا شروع ہو جائے گا، دجال کا وجود ختم ہونا شروع ہو جائے گا. باب لدہ پر جائیں گے، ماریں گے. آپ ان حدیث کو دیکھ لینا، آپ حیران ہوں گے کہ یا رسول اللہ اتنی تفصیلات کی کیا ضرورت ہے، اتنی تفصیلات حدیث میں. فرمایا پھر میری قبر پر آئے گا، میری قبر پر آ کر سلام کرے گا، میں جواب دوں گا. پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا مرزا تجھے بڑے بڑے دعوے، ہم تو دعوے والے نہیں ہیں، تو عیسیٰ بنا ہوا ہے. سرکار کی حدیث سے فرمائے میری قبر پر آئے گا، سلام کرے گا. ایسا مہر علی شاہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو جو ہے نا حرمین شریفین میں قدم نہیں رکھ سکے گا. مدعی ٹی وی پر بیٹھے کہہ رہے تھے، ان کا مسلم چینل ہے، کہہ رہے تھے پیر مہر علی شاہ صاحب نے بات کہی دی تھی تو ویسے مرزے کا گھومنے پھرنے کا مزاج تو بڑا تھا، اس کو توڑنے کے لیے وہاں چلا جاتا. میں ٹی وی سن رہا تھا، سامنے تو نہیں بیٹھا تھا. میں نے کہا بھائی دجال کے لیے جانا منع ہے، دجال حرمین شریفین میں نہیں جا سکتا. یہ میرے آقا نے کہا، اس پر یہ سارا کچھ بناتا ہے. اب آئیے یہ بات یہاں ہوئی. اب علماء کرام کی جماعت نے جو مولانا صاحب نے بات فرمائی تھی، لمبی بحث ہے اور بہت اچھا سوال. یہ سوال سے مجھے پتہ چلا آپ کا بڑا عمیق مطالعہ ہے. اس سوال نے جو آپ نے فرمایا لمبی بحث ہے کہ وہ لوگ کیسے آگے بڑھے، اور واقعتاً ایک بڑا معمہ ہے یہ. اب میرے محترم اس پر کام کیا علماء کرام نے. اب ٹائم کے پیش نظر میں گفتگو سمیٹوں گا. اب آپ پہلا بات یہ کہ مرزے کو یہ شہرت دوام کیوں ملی؟ مغل خاندان سے تعلق رکھتا ہے، غریب گھر کا ہے. 1839 میں پیدا ہوا. 14 سال کی عمر میں شادی ہوگی. غربت نے بدحالی کر رکھی تھی. اس کے اپنے اچھے کردار نہیں تھے. اس کی اپنے بیٹے کی کتاب سیرت مہدی میں مطالعہ کیے جا سکتے. 1864 میں ایک ہندو دوست کے ساتھ یہ گیا، وہاں جا کر اپنا سیالکوٹ، وہاں اپنا منشی بنا رہا. یہ جو روزنامچہ لکھتے ہیں ان پر امتحان دینے لگا، سارے پرچوں میں فیل ہو گیا. لیکن اسی دوران عیسائی مشنری جو ہے نا، عیسائی مشنری کے لوگوں سے اس کا تعلق ہو گیا تھا. 68 میں اس نے چھوڑا، واپس قادیان چلا گیا. تقابل الادیان کی کتب کا مطالعہ اس نے زور سے شروع کر دیا. ایک بات کو یہاں رکھیں. اب ایک تھوڑی سی اس کو سمجھنے کے لیے، یہ جو چٹے چم والا آپ کے ہندوستان میں آیا، کیسے آیا؟ انڈیا ایسٹ کمپنی کیسے آئی؟ اس پر بھرپور کردار تھا آپ کے علماء کا.
فضل حق خیر آبادی جیسے بندے کالے پانی میں جا کر شہید ہوئے، 20,000 علماء آپ کا مارا گیا، مسلمانوں سے حکومتیں چھینی گئی، اور عیسائی ہیں یہ، عیسائیوں کی آپ کی، جب سے اسلام کا وجود آیا عیسائی اور مسلم برسر پیکار کھڑے ہیں۔ عیسائی کے ساتھ کبھی یہودی زیادہ ٹائم نہیں لڑ سکا، عیسائی کے ساتھ کبھی ہندو نہیں لڑ سکا، عیسائی کے ساتھ کبھی بدھ مت نہیں لڑ سکا، مسلم اور ان کی جنگ آ رہی ہے شروع سے۔ اب عیسائی کے بڑے سابقہ تجربات ہیں، بہت بڑے تجربات ہیں اس کے مسلمانوں کے حوالے سے، کہ یہ مسلمان ہے ایک کو مارو گے 10 زندہ ہو جاتے ہیں، نہیں مارا جائے گا۔ آئیے دیکھیے مسلمانوں کی سب سے محبوب ترین چیز کیا ہے؟ نماز، کہا کہ بڑے بڑے بے نمازیوں کو برداشت کر لیتے ہیں، فلاں چیز فلاں سب کو کہا کہ برداشت کر لیتے ہیں۔ کون سی چیز مسلمانوں کو ایسی ہے کہ دکھتی ہوئی رگ ہے، اگر اس پر ہاتھ رکھیں تو یہ انڈیا کی حکومت بھول جائیں گے؟ کہا کہ وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ اسی دوران فنڈز نامی آدمی نے، جو عیسائی حکومت کی وزارت کے عہدے پر تھا، اندلس میں اس نے 50,000 بندہ ایک دن عیسائی ہوتا تھا کر کے آئے۔ یہاں ہندوستان میں جب انگریز کی حکومت آئی، آپ لوگ جو صاحب مطالعہ ہیں آپ جانتے ہیں ایک شدی تنظیم چلی تھی کہ یہ جو راجپوت ہے تمہارے باپ دادا پہلے ہندو تھے، مسلمانوں نے تلوار کے زور پر ان کو مسلمان کیا، لہذا واپس ہندو ہو جاؤ۔ پھر ایک فنڈز نامی آدمی دری مناظر آیا، بڑے بڑے علماء آپ کے شہید ہو گئے، یا ملک بدر ہو گئے، یا جیلوں میں پڑے ہیں۔ میرے جیسے نالائق لوگوں سے انہوں نے مناظرہ کیا اور مناظرے میں وہ جیتے۔ اب مسلمانوں پر ایک پہاڑ ٹوٹا پڑا تھا، کیا کہ ان سے حکومت چھینی تھی، ان کے علماء مارے گئے تھے اور مارکیٹوں سے ان کو بے دخل کر دیا۔ ادھر انگریز مارتا تھا، ادھر ہندو مسلمانوں کو مار رہا تھا۔ آپ وہ تاریخی اوراق میں پڑھیے، ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس عالم میں جب یہ آئے کہ عیسائی ہو رہے ہیں، کوئی زمین کے بل بوتے پر عیسائی ہو رہا ہے اور کوئی مناظرے کے بل بوتے پر ہو رہا ہے، اس وقت اس نے چیلنج کیا۔ یہ مردے کی شہرت ہے، مردے کو ورنہ قادیان بھی پورا نہیں جانتا تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس کو، عام سا آدمی تھا۔ وہ مشینری والے کے تحت جو سمجھوتے کے ساتھ چلے، اس نے فنڈز کے ساتھ مناظرہ کیا، منصوبے کے تحت مناظرہ ہار گئے۔ جیسے مناظرہ ہرے، پورے ہندوستان کے خانقاہوں میں ایک خوشی کی سانس آئی، چلو یار شکر ہے کوئی تو آیا۔ یہ چیز ہے اس کی شہرت۔ اگلے روز اس نے آریہ کے ساتھ مناظرہ کیا، اگلے روز اس نے عیسائی عبداللہ اتھم کے ساتھ مناظرہ کیا۔ مناظرے وہ ہار رہے ہیں، یہ جیت رہا ہے۔ اس وقت اخبارات میں باتیں آ رہی ہیں تو مسلمانوں میں خوشی کی دوڑ آئی، ارے کون ہے یار غلام محمد قادیانی یار۔ یہ وجہ تھی اس کی شہرت کی۔ اب اس کے بعد جب اس کو شہرت حاصل ہو گئی تو اس نے کیا کیا؟ شہرت کے بعد اب کہنے لگا جی میں مجدد ہوں۔ کہا جی آپ مجدد ہوں گے کام کریں۔ کہا مجدد اعظم ہوں، کہا جی مجدد اعظم ہوں گے کام کریں۔ اب تمام مشائخ، تمام علماء نے، تمام مسلمانوں نے، یہاں تک اس دور میں پہلے کالج تھے ہی کم، پڑھنے والے مدرسے کے لڑکے 2 ٹکے تک وہ جو اس دور کا ڈاک کا نظام تھا اس کو پیسے بھیجتے تھے کہ جناب ہمارے دین کا کام کر رہا ہے۔ پھر کہنے لگا جی وہ عیسیٰ، جو عیسیٰ کے عیسیٰ وہی آئے گا، مریم کا بیٹا آئے گا، سب خیری عقیدے۔ پھر مہدی بنا، پھر برودی نبی بنا، پھر دلی نبی بنا، پھر باقاعدہ نبی بن گیا، پھر باقاعدہ امام الانبیاء بن گیا، سارے نبیوں سے اعلیٰ و افضل بن گیا۔ مگر جب آپ ان کے پاس جائیں گے آپ کو یہ ہر طرح، آپ کہیں گے مولوی خدا بخش کا آیا تھا ایک لاڑکانے میں، وہ کہہ رہا تھا مرزا اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، کہتا ہے یار ان مولویوں سے خدا کی پناہ، یہ تو بڑے شرارتی۔ یہ دیکھیں حضرت، یہ مرزا کی کتاب ہے، روحانی خزائن، اس کا نام فلاں ہے، جلد فلاں ہے۔ یہ دیکھیں یہ مرزا صاحب لکھ رہا ہے جو سرکار کے بعد کسی کو نبی مانے یا نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب آپ تو اسی وقت سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے یار یہ تو مرزے کی اپنی کتاب ہے یار، واقعی مولوی خدا بخش جو آیا تھا وہ جھوٹ بول گیا تھا، کیونکہ اس کے پینترے ہیں 1880 سے لے کر 1908 تک، یہ پینترے ہیں اس کے۔ جب نیا آدمی جائے گا اس کو اس انداز میں یہ پکڑ لیتے ہیں۔ خیر بہرحال یہ مختصر، یہاں کل جو میری گفتگو ہوگی اس میں آپ کاغذ قلم لائیں گے، اس کی ساری کتابیں لایا ہوں، ان کی وہ عبارات ان کی کہ جو اس کی اپنی کتابوں میں صرف بیان کروں گا، ان پر تبصرہ نہیں ہے۔ اب آپ کی مرضی، آنے والی نسل کے ایمان کے لیے کیا تحفظ کی بات کرتے ہیں۔ پچھلے دفعہ میں لاڑکانہ یا حضرت کے یہاں زندگی میں پہلی دفعہ آیا حاضر ہوا،
لیکن زیادہ آرزو مجھے تھی مولوی آدمی ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پر جانے کی، اور وہاں جا کر حاضری دی۔ مجھے ختم نبوت سے سروکار ہے جو میرے آقا کی بات کرے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، میں تفصیل ٹائم کے پیش نظر نہیں پڑھ سکتا، یہ مرزائیوں کی لکھی ہے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں۔ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو 1892 میں ایک الہام ہوا، تبت یدا ابی لہب و تب، ایک الہام ہوا 1892 میں۔ کہتے ہیں پھر دوسرا مرزا کو الہام ہوا 1902 میں۔ وہ الہام کیا ہے یہاں لکھا ہوا ہے، اس نے عدد لکھے 15 16 18 20 ایسے عدد، صرف عدد ہی عدد لکھے ہوئے۔ یہ 2 الہام ہیں۔ جب جناب ذوالفقار علی بھٹو نے امت محمدیہ پر اتنا بڑا احسان کیا، اور وہ آپ میرے جیسا بندہ نہیں تھا، وہ جہاندیدہ آدمی تھا۔ علامہ شاہ نورانی صاحب سے وہ ایک جملہ عام لوگ کی زبان پر کہتے ہیں، اے نورانی میں نے دستخط تو کر دیے، پر کیے اپنی موت کی سرٹیفکیٹ پر دستخط ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو تو موت قبول کر رہا ہے، بادشاہت چھوڑ رہا ہے، کیوں؟ کہا کہ یار یہ محمد نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، میں اس لیے اس کی قبر پر گیا۔ آج اس کا بنایا ہوا قانون دیکھتے ہو کہ ذرا سے جہاں 50 نکات ان میں ایک کو ہاتھ لگائیں تو حکومتیں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ سارے بنا گیا۔ اب انہوں نے بھٹو کے بارے میں کیا لکھا ہے الہام، کہ جو نبی کے برابر آ کے نبی سے ٹکر لیتا ہے خدا اس کو برباد کرتا ہے۔ اب تبت یدا میں لکھتا ہے، اور دونوں الہاموں میں آپ ذرا توجہ سے سن لیں، میں بات تمام کروں گا ابھی، اور موضوعات تھے وہ ان کو نہیں اٹھا رہا، ٹائم بہت ہو گیا۔ میں نے تو ویسے خواجہ صاحب سے عرض کی تھی مختصر ہو، تاکہ پہلی گفتگویں جو ہوتی نا صرف 20 منٹ کی ہو، پھر اگلے روز 40 منٹ کی ہو، پھر اگلے روز 60 منٹ کی ہو، کیونکہ نئے موضوعات یہ لمبے بیان کر دیے جائیں تو نہ اگلا یاد رہتا ہے نہ پچھلا یاد رہتا ہے، پھر ہیں یہ علمی خشک باتیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اوے احمدیوں کے خلاف کام کرنے والوں، بھٹو کے خاندان سے عبرت حاصل کرو کہ خدا نے کیسا عذاب دیا، کہ مرزے کو الہام ہوا تھا کیا، وہ عدد لکھے ہیں، ان عددوں کو جمع کر کے 1800 فلاں، ابھی لمبی بحث اس میں نہیں جاتا، ان عدد کے جب اردو بناؤ تو اردو یہ بنتا ہے کہ پھندے کی بو آتی ہے۔ اے مرزا تیرا دشمن جو آئے گا خطرناک ترین دشمن ہوگا، تمہیں میں خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ پھانسی لٹکے گا۔ یہ اس کا الہام بھٹو کے لیے۔ نمبر 1۔ دوسرا یہ لکھتا ہے 52 کہ مرزا کو الہام ہوا کہ مرزا جو تیرا دشمن ہوگا وہ 52 سال سے اوپر 53 سال میں پاؤں نہیں رکھے گا، 52 سال میں مر جائے گا، لہذا بھٹو کو جب پھانسی ہوئی تو عمر 52 سال تھی۔ یہ ہیں وہ لوگ۔ آگے کیا؟ پہلا الہام جو 1892 میں ہوا وہ الہام کیا تھا؟ تبت یدا ابی لہب و تب۔ آپ جانتے ہیں کہ ید بمانا سا ہاتھ، بیٹے بھی ہوتے ہیں، تو مرزے کو الہام ہوا، پرانی آیت کو اپنے اوپر، وہ سارے الہام اپنے اوپر کرتا ہے، یہ سارے اس کے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے مرزا نہیں بھیجا تمہیں ہم نے مگر رحمت للعالمین بنا کر۔ اور موٹی بات یہ سن لیں، کیا کیا وضاحت بتاؤں، پورا قرآن مرزا کہتا ہے دوبارہ میرے اوپر اترا ہے، خدا نے اٹھا لیا تھا۔ آگے یہ کیا لکھتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ مرزا جو تیرا دشمن ہوگا بھٹو، یدا انسان کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، تیرے دشمن کے 2 بیٹے ہوں گے اور دونوں مریں گے، دونوں ہلاک کیے جائیں گے۔ کہا کہ بھٹو کا خاندان سے عبرت حاصل کرو۔ میرے محترم، یہ اسلام دشمن خالصتاً آخری لفظ کہہ رہا ہوں، تمام بحث عمر بھر کی ایک ہی لفظ آپ کو بتاتا ہوں، کیا ہے مرزائیت؟ محمد عربی کو اپنی کرسی سے ہٹاؤ اور مرزے کو اٹھا کے بٹھا دو۔ اب آپ کی ذمہ داری جو آپ سمجھے اس پر کام کریں، وما توفیق الا باللہ۔